السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق حج، سفر حج کے آداب و کیفیت۔ اس سے پہلے آپ سما کر چکے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے وقت دعائیں پڑھنا، اور اس کے بعد حصہ ہے حج افراد والوں کے لیے طواف قدوم ہے، جس کو طواف تحیت، طواف العقاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے حجر اسود کی طرف بڑھنا، تلبیہ کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے وہاں پہنچنا چاہیے۔ اپنے یہ بائیں طرف کو بالکل حجر اسود کے بالکل سیدھ کرنا چاہیے، اور اس سے دروازے کی بھی طرف نہ ہو اور رکن یمانی کی طرف بھی نہ ہو۔ بعض لوگ بالکل وہ رکن یمانی کی طرف سے کرتے ہیں، اس طرح صحیح نہیں ہے۔ وہاں کر نیت کرنا یہ فرض ہے، دل سے تو فرض ہے، باقی زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کرنا چاہیے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسر لی وتقبل منی سبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اگر کسی کو یہ عربی نہ آئے، اپنی زبان سے بھی ادا کرے، اللہ میں آپ کے اس گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، اس بیت اللہ شریف کا، اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، میرے لیے اس کو آسان فرما۔ اپنی زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اوپر تکبیر تحریمہ کی طرح اوپر کر کے یہ پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ واللہ اکبر ایمانا باللہ و تصدیقا بما جاء بہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر حجر اسود کی طرف بڑھنا چاہیے، وہاں پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ان پر رکھنا چاہیے، اور پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان بوسہ دینا چاہیے۔ وہاں پہ سجدہ دینا بھی درست ہے، سجدہ کرنا چاہیے، لیکن علامہ قوام الدین کاکی نے منع کیا ہے۔ بہرحال وہاں پہ علماء اکثر فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا زمین پر دایاں ہاتھ ہے، یمین ہے، دایاں ہاتھ ہے۔ بہرحال اگر آپ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے، تو آپ پھر کوئی چھڑی ہو وہ آپ رکھیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر دایاں ہاتھ اگر رکھیں ایک بھی بہتر ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر دور سے اس سے سرخ پٹی ہے ایک، وہاں پہ نشان ہے، ان پہ ہی کھڑا رہ کر ہی کان تک دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے پھر ان کو آپ بوسہ دے کر، اس کے بعد پھر آپ آگے دروازہ کی طرف سے آپ اپنا جو مطاف نشان لگا ہوا ہے جہاں پہ طواف کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں، تو وہاں سے اپنا طواف کا چکر آپ شروع کریں۔ اگر اس طواف کے بعد اگر آپ سعی کریں گے تو پھر ارتباع رمل بھی ضروری ہے، ورنہ پھر ارتباع رمل ضروری نہیں ہے۔ رمل میں آپ 3 چکروں میں اپنا یہ شانہ ہلاتے ہوئے آپ طاقت سے چلیں گے، 3 باری میں ارتباع میں اپنا چادر اس دائیں کندھے کے نیچے کر کے اوپر آپ کریں گے، لیکن شرط یہ کہ اگر آپ طواف سعی کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ سنت نہیں ہے۔ آپ پھر وہاں سے روانہ ہو کر دعائیں پڑھتے جائیں گے، جو آپ کو دعا یاد ہو، تو پھر جو حتیم ہے اس کے باہر سے جائیں گے، اندر سے نہیں، باہر سے آپ جائیں گے تو میزاب جو ہے وہاں سے پھر گزریں گے، وہاں پہ کونے پہ دروازے کے بعد ایک کونا ہے جس کو رکن عراقی کہتے ہیں، ان کو ہاتھ لگانا، اشارہ دینا بھی ضروری نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ دوسرا کونا آئے گا جو مغرب اور شمال کی جانب ہے، جو رکن ہے جس کو عراقی کہتے ہیں، اس پہ بھی ہاتھ لگانا، اشارہ دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو آپ کو وہاں پہ دعائیں یاد ہوں تو آپ دعا پڑھتے جائیں، بالخصوص میزاب حتیم کے جیسے باہر سے گزریں گے، وہ ایک دعا ہے، وہ اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھیں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یزول و یقینا لا ینفد و مرافقۃ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت الخلد، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی
من حوض نبی کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربتاً ہنیۃً لازم بعدہا ابدا۔ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والذل ومواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ پھر رکن یمانی آئے گا، پھر وہاں پہ اگر یہ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وضیق الصدر واحوال یوم القیامۃ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ تو پھر وہ جو لوگ آج کل مشہور ہے کہ رکن جو یمانی ہیں وہاں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یا اشارہ ہاتھ لگانا، اب موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، لیکن اشارہ لازمی نہیں ہے وہاں پہ۔ پھر آپ گھوم کر پھر حجر اسود پر پہنچیں گے۔ وہاں پہ ابھی اگر آپ کو بہت سا سہولت ہو آپ دے سکتے ہیں، باقی ہاتھ کو اوپر کرنا کانوں تک کے یہ ضروری نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک آپ کا چکر پورا ہو جائے، اس کو عربی میں شوط کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر پھر دوسرا آپ چکر شروع کریں گے۔ اسی طرح آپ 7 یہاں پہ حجر اسود پر آ کر آپ پورا کریں گے، آخر میں وہاں اپنا چکر پورا کریں گے۔ وہاں پہ آپ ہر چکروں میں جیسے پڑھتے جائیں گے، کوئی بھی ذکر ہو، فکر ہو، درود شریف ہو، آپ پڑھتے جائیں، کوئی بھی آپ کا پہلے کا جو وظیفہ ہو آپ کو یاد ہو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آسان ہے، یہ آپ یاد کر لیں پڑھیں۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، یہ بھی آسان ہے، آپ یہ یاد کریں پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ ومواخذ الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ اب کوئی مختصر دعاؤں کا ایک رسالہ لے لیں، پھر وہ آپ پڑھتے جائیں، نیٹ میں بھی آج کل سہولت ہے موبائل میں، وہ آپ پڑھیں۔ اگر یہ کچھ بھی نہ آئے سمجھ میں، جو آپ کے پہلے یاد ہیں وہ پڑھیں، ورنہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آسان ہے، یہ پڑھتا جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آسان ہے، یہ آپ پڑھتے جائیں۔ تو جو بھی آپ کو آسان ہو، جو آپ کے حال طبیعت کے مطابق ہو۔ باقی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ویسے بابرکت ہے، ثواب ہے، لیکن طواف میں اور دعائیں پڑھیں تو بہتر ہے، جو آپ سے ہو، درود سلام پڑھیں، جو کچھ ہو آپ کو درود شریف سلام کے ساتھ ہو، پڑھنا چاہیں دعائیں پڑھیں، اپنے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اقارب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے۔ تو کعبہ شریف اس درمیان میں چکروں میں کھڑے رہنا صحیح نہیں، رکنا درست نہیں ہے، کہیں بھی وقفہ درست نہیں ہے۔ آپ خلاصہ یہ کہ حجر اسود سے شروع کریں گے اور پھر حجر اسود تک یہ 7 آپ پورے کریں گے تو آپ کا ایک طواف ہو گیا، ایک طواف آپ کا پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو مقام جو ابراہیم ہے وہاں پہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، ان کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عشق نصیب فرمائے۔ اس فقیر مسکین کے لیے دعا کریں، جو اس کے لیے کو سن رہے ہیں دوست احباب تک پہنچائیں، اس فقیر کے ایمان خاتمہ کے لیے، محبت و عشق کے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان نصیب فرمائے، آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، جنت فردوس میں خدمت نصیب فرمائے۔ اس فقیر مسکین ضعیف نحیف ابن صدیق محمد حضور بخش مجددی کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، خدا حافظ، اللہ